अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी आधी रात से आगे का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जहाँ एक बहुत ही घमसान की जंग जारी है, वहाँ इस वक्त 26 नवंबर 2024 मंगल का दिन जो है, अभी 11 और 12 बजे के दरमियान का वक्त है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है, जो डी चौक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वो इस वक्त कहीं G10 और G11 के दरमियान पुलिस और रेंजर्स के साथ उसकी पिच्ड बैटल्स हो रही हैं, जहां पर आंसू गैस का, लाठी चार्ज का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये रात गुजरी है, जो गुज़िश्ता 12 घंटे 18 घंटे गुजरे हैं, ये बड़े कैटेक्लिस्मिक घंटे थे। ये बड़ी तूफ़ान की एक ऐसी रात थी। इस रात की जो कैफ़ियत है, जिसमें रेंजर्स ने बिला दरेख गोली चलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, 20 लोगों को घायल किया, 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो जान से गए। और जो भी डेफिनेशन है, इस्लाम की हो, यहूदियत की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, हिंदुवत मत की डेफिनेशन हो, लादीनियत की डेफिनेशन हो, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हो, उस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जाँ बहक हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको आप शहीद ही कह सकते हैं। बिकॉज़ उन्होंने बहुत बड़े कॉज़ की खातिर जो है, अपनी ज़िंदगी का नज़राना जो है, बहुत ही दलेरी से, बहादुरी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नज़राना दिया है। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें डिस्प्यूट भी है कि 3 हैं या 2 हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स का ये कहना है कि हम उनका नमाज़ जनाज़ा जो है, वो डी चौक के ऊपर जाके पढ़ेंगे। मेरे पास इस रात के हवाले से बहुत से पॉइंट्स हैं, 14 कम से कम नुक्ते हैं और पॉइंट्स हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन ये जो रात की कैफ़ियत है, ये जो तूफ़ानी रात है, जो एक ज़ुल्म की रात है, जो एक जद्दोजहद की रात है, इस रात की कैफ़ियत को देख के मुझे वो हिंदुस्तान का, बॉलीवुड की रेख्ता, जो एक गाना भी है फ़िल्म का, जिसके कुछ अल्फ़ाज़ इस किस्म के हैं, जो रात हमने गुज़ारी मर के, वो रात तुमने गुज़ारी होती, हज़ार राहें मुड़ के देखीं, कहीं से कोई सदा ना आई। ये मुझे ऐसा लगता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मुज़ाहिरीन हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से जो आए हुए मुज़ाहिरीन हैं बहुत बड़ी तादाद में, रावलपिंडी से आए हुए जो मुज़ाहिरीन हैं, जो इस्लामाबाद के मुज़ाहिरीन हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ़ लॉ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान की जनरेशन्स की बेहतर मुस्तक़बिल की स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये लाहौर के लोगों से वो कहते हैं, लाहौर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कहते हैं, हज़ार राहें मुड़ के देखा, कहीं से कोई सदा ना आई। और ये कि जो रात हमने गुज़ारी मर के, वो रात तुमने गुज़ारी होती। बहरहाल ये एक अलग मुकदमा है, मैं और पॉइंट्स की तरफ चलता हूँ। देखिए, रेंजर्स के 3 जवान जो हैं और 1 एफसी का जवान जो है और 1 राहगीर जो है, उनकी भी हलाकत हुई है। अब इनके लिए तो मैं कैटेगोरिकली लफ़्ज़ हलाकत ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नीचे आके आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स क्यों मेरे नज़दीक शहीद हैं, और जो रेंजर्स के जवान जिनकी जानें यहाँ पे गई हैं मुफ्त में ही, और उनके साथ एफसी का और जो राहगीर है, क्यों ये शहीद नहीं है और ये महज़ एक हलाक हैं। अब और जो उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस सारे कयास में गुज़िश्ता 24-30 घंटों का जो ये सारा कयास है, इस कयास के अंदर बहुत सी चीज़ें बड़ी गैर मतवक्को हुई हैं। मतलब ये तो गैर मतवक्को तो ये भी है, जो रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की है, पाकिस्तान के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से टैक्स पेयर के ऊपर जो फायरिंग की है एक पैरामिलिट्री ने, जिसको पहले इस्लामाबाद में होना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने हर वीलॉग में कह रहा हूँ कि पैरामिलिट्री का इस्लामाबाद के अंदर पीसफुल पॉलिटिकल नेचर के जो मुजाहिरीन हैं, उनके साथ पैरामिलिट्री का आमना-सामना होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये भी एक बड़ी गैर मतवक्को डेवलपमेंट है, जहाँ इन रेंजर्स ने इन लोगों के ऊपर फायर खोला। लेकिन एक बहुत ही बड़ी जो गैर मतवक्को किस्म की अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों के पास इस वक़्त एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अनलाइकली लीडर जो है, उसने इमर्ज किया है। और वो लीडर है पाकिस्तान तहरीक के इमरान खान की अहलिया, उनकी वाइफ जो हैं जनाब बुशरा बीबी। अब मैं कोई बुशरा बीबी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने कई दफ़ा कहा तो नहीं, लेकिन अंदर-अंदर से मुझे बड़ी एक रंज इस पे रहा, बहुत मुझे गुस्सा रहा कि बुशरा बीबी को ये तोशा खाने की जो ज्वेलरी और गिफ्ट हैं, ये उनको लेने नहीं चाहिए थे। ये नहीं कि मुझे कभी लगा कि ये कोई इल्लीगल चीज़ थी, बिल्कुल एज़ पर लॉ जो था तरीका, उसी हिसाब से जो कीमत मुतय्यन थी 50% या 33% वो दे के ही वो चीज़ें ली गईं। उसमें मुझे कभी कोई गैर कानूनी चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे कोई इल्लीगल चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन जो चीज़ मैंने नहीं कही, मुझे लगा कि ये था मायूब इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो इमरान खान का स्टेचर था, उसमें ये तोशा खाने से चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मुफ्त का खामखा का ही एक स्कैंडल था। लेकिन
ایک حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ خاتون، جس سے ہم میں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میں کم از کم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ بشرا بی بی کے اندر اس قسم کا ڈی این اے اور اس قسم کا میٹل ہوگا ایک لیڈر کا، جو لیڈرشپ انہوں نے ڈسپلے کی جب وہ پشاور سے نکل کے آئیں۔ بہت سی لوگوں کی اوپینین کے خلاف شاید علی امین گنڈاپور نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس قافلے کو آ کے لیڈ کریں، اس کا حصہ بنیں، لیکن وہ آئیں اور اس کو انہوں نے ایک سینس آف ڈائریکشن دی۔ اور اب اس وقت پوری پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی مرد اور کوئی آدمی اگر کھڑا ہے پاکستان کے کرپٹ، ظالم، فاسق جرنیلوں کے خلاف، تو وہ عمران خان کی اہلیہ نقاب لیے بشرا بی بی کھڑی ہیں، جنہوں نے کیونکہ پریشر اتنا لایا ہے جرنیلوں نے اسد کیسر صاحب کے اوپر، بیرسٹر گوہر علی خان کے اوپر، علی امین گنڈاپور کے اوپر، اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے ناطقہ ان کا بند کر دیا ہے کہ یہ آگے نہیں جائے گا جلسہ۔ اس قافلے کو، اس کاروان کو، اس جلوس کو آپ نے ڈی چوک کی طرف نہیں لے جانا۔ وہ ہر طرح کی ڈیل آفر کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتیں بھی جو ہے وہ غالباً ان کی کروائی گئی ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، اور کسی نے تو مجھے یہ کہا پاکستان تحریک انصاف کے بندے نے کہ اگر بیرسٹر گوہر کا اگر آپ وزن کریں اس وقت کسی ویئنگ مشین سے، تو پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے 10 پاؤنڈ ان کا وزن جو ہے وہ کم ہو گیا۔ اتنا پریشر ہے ان کے اوپر، اتنے وہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن اور کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب مسلسل جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ڈی چوک کے بجائے سنجانی چلے جائیں، وہاں پڑاؤ ڈال دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، آپ کے مطالبات کے اوپر ہم ایک نیگوسیشن کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن بشرا بی بی کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے، بیکاز عمران خان نے کہا تھا کہ میری اپنی بھی ویڈیو آ جائے بعد میں کوئی انڈر پریشر، میری طرف سے بھی پیغام آ جائے کہ ڈی چوک پہ نہ جائیں، کہیں اور چلے جائیں، تو لیکن اس کو نہ مانا جائے، آپ نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے۔ تو یہ وہ ایک سٹیل کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف کو اور ان مظاہرین کو پرووائڈ کی ہے۔ اچھا، اب پولیس کے سورسز سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پولیس نے خود ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ انتہائی اور پولیس کے ایسٹیمیٹ ہمیشہ بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں۔ پولیس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ اندازاً اس وقت G10 اور G11 کے درمیان جو کراؤڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو مظاہرین ہیں، جو پروٹیسٹرز ہیں، یہ تقریباً 75,000، کم از کم 75 اور 80,000، 75,000 کے درمیان ہے۔ اس کو آپ یہ دیکھیں، اور اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر پولیس کو کنزرویٹو سمجھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں 80-90 ہزار لوگ جو ہیں، اور یہ بہت بڑا کراؤڈ ہے۔ کبھی اسلام آباد کی تاریخ کے اندر جب سے یہ شہر بنا ہے 1960s میں، کبھی یہاں پر 70-80 ہزار لوگوں نے کسی ایک نقطے اور ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مارچ کیا ہی نہیں ہے۔ سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، اسلام آباد کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ جو ہے وہ رقم ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ میگا ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سٹیج پہ مجھے 2 اپیلز کرنی ہیں اسلام آباد کے شہریوں سے، راولپنڈی کے شہریوں سے، اسلام آباد کے گرد و نواح میں مری کے ساتھ جو علاقے اسلام آباد اور مری کے درمیان ہیں، بارہ کھو کے علاقے ہیں، پھر اسلام آباد اور جی ٹی روڈ کے ساتھ جو روات ہے، جو مندرہ ہے، جو گجر خان کے علاقے ہیں، جو پنڈی کے قریب اور دیہات ہیں، جو پنڈی، اسلام آباد اور واکھینڈ کے درمیان دیہات ہیں، کہ یہ آپ کی اپرچونٹی ہے۔ اس وقت اگر آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور آپ اسلام آباد کا رخ اختیار کریں، آپ اس وقت یہ جو پورا انتظامی ڈھانچہ ہے محسن نقوی فاسق کا، وہ کولیپس کر چکا ہے، وہ پینک کے اندر ہے۔ اس وقت اب آپ کا راستہ روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس سٹیج کے اوپر G10 G11 جس طرف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلوس ہے، یہ لوگ ہیں، اگر آپ اس طرف چلیں اور ان کے رینکس کو آپ سویل کریں، تو آپ پاکستان کی تاریخ کے دھارے کو یقینی طور پہ بدل سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ مجھے ایک دوسری بھی اپیل کرنی ہے، اور یہ بڑی ضروری اپیل ہے۔ یہ جو 70-80-90 ہزار لوگ ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد میں جو لوگ اس وقت ہیں جو پورے 1-2 دن سے سوئے نہیں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور وہ بھوکے بھی ہیں، اور وہ غریب لوگ بھی ہیں، اور ان کے پاس پورے تن کے کپڑے بھی نہیں ہیں، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اس وقت۔ اور یہ اپیل اس وقت پورے امریکہ کے اندر جو ہے بہت سے لوگ اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ انہیں کم از کم کھانا پرووائڈ کیا جا سکے، اور کھانا جو ہے وہ سیور ٹائپ ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ سیور والی دکان سے ہی آپ نے لینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ اپیل ہے اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سیور دکان سے میرا مسئلہ نہیں ہے جو بلو ایریا میں، کیونکہ یہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ، بیکاز اگر آپ نام لیں گے کسی کا بھی کہ وہاں سے لینا ہے کرنا ہے، تو محسن نقوی کے گنڈے اور بدماش جنہوں نے اس وقت پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، وہ جا کر اس شخص کے خلاف یا اس دکان کے خلاف جو ہے ایک دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیں گے۔ اگلے 1 سال تک وہ مقدمہ ہی چلتا رہے گا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آپ TTP کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آپ چینی انجینئرز کو مار رہے تھے۔ تو یہ کام آپ نے پرائیویٹلی کانفیڈنٹلی کرنا ہے، لیکن لوگوں کو اس وقت پانی کی، صاف پانی کی، اور انہیں خوراک کی شدید ضرورت ہے، اور اس میں آپ پنڈی، اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ
रेंजर्स की भी डेथ्स हुई हैं। शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने डिनाई किया, उनको पता भी नहीं था। डिनाई इसलिए उन्होंने किया कि उनके सामने का ये वाक़या ही नहीं था, लेकिन उसकी पूरी हकीकत जो है वो अब खुल के हमारे सामने जो है आ चुकी है। लेकिन उससे भी पहले कि रेंजर्स की डेथ जो है वो किस तरह से हुई, मैं इस सवाल को थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि रेंजर्स के जो 3 सिपाही मारे गए हैं और जो एक एफसी का बंदा मरा है और जो एक राहगीर मरा है, वो क्यों हलाक हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उन्हें मैं क्यों शहीद समझता हूँ। हालाँकि आप लोग हमेशा मैंने देखा कि हर दफ़ा जब मैं वीडियो करता हूँ किसी भी इश्यू पे, तो लोग कहते हैं डॉक्टर मोईद आपको पता नहीं है, एज़ इफ़ कि मैंने पाकिस्तान के स्कूल से नहीं पढ़ा, मैंने कोई पाकिस्तान की किताबें नहीं पढ़ी, मैं कोई मुसलमान घराने के अंदर पैदा नहीं हुआ, मेरे माँ-बाप जो थे वो कहीं और से मरीख से आए हुए थे। ज़ाहिर है कि मुझे भी एक डेफ़िनेशन दी गई मंगला कैंटोनमेंट स्कूल के अंदर। पहले तो मुझे मेरे माँ-बाप ने डेफ़िनेशन दी, घरवालों ने डेफ़िनेशन दी, मेरे स्कूल के मौलवी साहब ने डेफ़िनेशन दी, उस्ताज़ा ने डेफ़िनेशन दी, किताबों ने डेफ़िनेशन दी और उस डेफ़िनेशन के साथ फिर ज़ाहिर है जब मैंने दुनिया में आगे इवॉल्व किया या इर्तिका हुआ मेरे ज़हन का, तो मैंने देखा कि ये डेफ़िनेशन सिर्फ़ इस्लाम की नहीं है, ये डेफ़िनेशन क्रिश्चियनिटी की भी है, ये डेफ़िनेशन यहूदियत की भी है, ये डेफ़िनेशन हिंदू मत की भी है, बुद्धिस्ट की भी यही डेफ़िनेशन है। और फिर सबको छोड़ें, सारे मज़ाहिब को छोड़ दें, जो दहरिये हैं, जो एथीस्ट हैं, वो भी तो लफ़्ज़ मार्टर यूज़ करते हैं। सो इसकी बेसिक सिंपल बॉटम लाइन फंडामेंटल जो है, वो ये है कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करता, किसी बड़े कॉज़ में बिलीव करता है, अपनी कन्विक्शन, अपने हाई आइडियल्स के लिए वो समझता है कि ये कॉज़ इतना बड़ा है कि मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँगा, तो वो दर हकीकत शहीद होता है, जिसको इंग्लिश में मार्टर कहते हैं। अब आप इस डेफ़िनेशन को अगर देखें, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उनकी तो ना नौकरी थी, ना उनका लेना-देना है, ना वो कोई हीरे-जवाहरात यहाँ ढूँढने के लिए आए हैं, ना यहाँ कोई हूरें ढूँढने के लिए आए हैं और ना ही उनको किसी आईजीपी की नौकरी करनी है। उन्होंने अपनी जान दी है, वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस स्ट्रगल की खातिर वो भूखे-प्यासे यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और मार्च करके आए हैं, ख़तरात से खेल गए हैं, वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की रियासत की खातिर, पाकिस्तान के लोगों के मुस्तक़बिल की खातिर, पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की रूल ऑफ़ लॉ की खातिर, इमरान खान जो बड़ा लीडर है, उसकी रिहाई की खातिर, जो और पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं, उनकी रिहाई की खातिर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान को बचाने के लिए, मतलब नेम इट, उन्होंने एक कॉज़ की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। फॉर ऑल डेफिनेशंस, इस्लाम की लगाएं, यहूदियत की लगाएं, हिंदू मत की डेफिनेशन लगाएं, क्रिश्चियनिटी की डेफिनेशन लगाएं, सेकुलर डेफिनेशन लगा दें, कम्युनिज्म की डेफिनेशन लगा दें, तो ये शहीद है। दूसरी तरफ जो रेंजर्स के जवान हैं, वो किसी भी डेफिनेशन से शहीद नहीं है। उनका क्या कॉज है? नौकरी कर रहे हैं किसकी? मोहसिन नकवी की। नौकरी कर रहे हैं आईजीपी इस्लामाबाद की। किसके कॉज को वो सर्व कर रहे हैं? मोहसिन नकवी के कॉज को, शहबाज शरीफ मुजरिम के कॉज को, नवाज शरीफ चोर के कॉज को, आसिफ अली जरदारी चोर के कॉज को, बिलावल जरदारी, चले वो भी जीएसपी खाते में आता है, और मरियम, उनके कॉज को, जो कैलिबरी फॉन्ट है, उनके कॉज को सर्व करते करते ये रेंजर्स और एफसी के जवान जो हैं, उनकी जान जो है वो चली गई। तो वो किसी भी पासे से और किसी भी डेफिनेशन से मुझे कम से कम शहीद नहीं लगते। अब आप लोगों ने अपना अपना फैसला करना है कि आप उनको किस खाते में डालते हैं और आप उनको कहाँ फिट करते हैं। क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रेंजर्स की जो डेथ है वो कैसे हुई। रेंजर के 3 सिपाही, एक एफसी, एक राहगीर जो है, जो रेंजर के कर्नल है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये सिंध रेंजर्स है जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और आईजीपी के दफ्तर के, आईजीपी ऑफिस के करीब ये कहते हैं हम डिप्लॉयड हैं। और जो उनके कर्नल साहब ने ऊपर अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भेजी है, उसमें कहा है कि हमारे 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और शहीद कैसे हुए हैं हमारे जवान, यहाँ नोट कर लें, शहीद लिख के भी भेजते हैं ये। तो कहते हैं कि वो कैसे हुए हैं, क्योंकि एक अननोन गाड़ी, अननोन नामालूम गाड़ी जो है वो उनके ऊपर चढ़ धुड़ी है। पहले तो आप ज़रा गौर करें कि जिस किस्म की रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है और जितने ये ट्रिगर हैप्पी हैं, जिस तरह से रात को इन्होंने पैनिक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, जिसके नतीजे में अपेरेंटली 3 जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो जान से गए हैं। और मैंने वो बहुत ही दिलखराश तस्वीरें भी देखी हैं, एक ज़ख्मी जिसमें एक नौजवान जो है उसका पाँव लिटरली उड़ा हुआ है। वहाँ पे उसके नीचे आप टखने पे देखते हैं तो कोई टखना है नहीं है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि शायद उसकी हड्डी भी उड़ गई है वहाँ पे, लेकिन हड्डी है या गोश्त तो सारा उड़ गया है, मांस उड़ गया है, मसल उड़ गए हैं जहाँ लोग उसकी पट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने वो फुटेज देखी तो यकीन माने पता नहीं बहुत देर तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं सिर्फ सोच में ही पड़ गया कि ये नौजवान क्या सोच के घर से निकले होंगे, कौन इसके माँ बाप हैं, कौन इसके बहन भाई हैं, कौन इसके घर वाले हैं। और बहरहाल तो ये इतने ट्रिगर हैप्पी हैं, बहुत बहुत सैड रियलिटी। लेकिन ये इतने ट्रिगर हैप्पी रेंजर्स वाले हैं और इनकी बात क्या है कि नामालूम गाड़ी इनके ऊपर चढ़ धुड़ी है। इसको मतीउल्लाह जान, ऑल क्रेडिट गोज़ टू मतीउल्लाह जान एंड सर्टेन अदर रिपोर्टर्स, बट टू मतीउल्लाह जान कि उन्होंने इसकी पूरी तहकीक की है और उनकी पूरी तहकीक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इमरान रियाज़ ने, और इमरान रियाज़ की खूबी है कि जब वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें कोई ज़रा भर रत्ती भर शक बाकी रह नहीं जाता। वो क़ुव्वत गुफ्तार और क़ुव्वत आर्टिकुलेशन ऐसी है
کہ عمران ریاض کا اگر کسی نے نہیں دیکھا ویلاگ تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں پورا انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے یہ رینجرز کی گاڑی والے جو ہیں یہ چنگی نمبر 26 سے یہ کسی اور جگہ جہاں یہ پھنسے ہوئے تھے، ان کی آنسو گیس اور ٹیئر گیس کے شیل ان کے ختم ہو گئے، پینک میں اور خوف میں یہ وہاں سے دوڑے ہیں بہت سی گاڑیاں لے کے اپنی، اور جب دوڑے ہیں تو اپنی ہی آگے والی گاڑی سے جب رینجرز کے اور ایس سی کے جوان گرے ہیں تو پچھلی گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی ہے، اسی لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم گاڑی ہے۔ تو یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے جو رینجرز نے خود کیا ہے، یہ پینک میں ان کا ایکسیڈنٹ ہے، اور وہاں پر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور اس کی رپورٹ البتہ یہ معید پیرزادہ کے خلاف بھی کٹوا سکتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر جو ہے اس کی کاٹ سکتے ہیں۔ پینک میں بہرحال انہوں نے یہ کیا۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چاہیں تو، اور وہ بڑی ڈیسپریٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 5 منٹ میں رینجرز کو اگر ہم فائر کھولنے کا کہہ دیں، اور یہ بدقسمتی ہے محسن نقوی صاحب کی کہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے چند منٹ کے بعد ہی رینجرز نے فائر بھی کھول دیا۔ بظاہر آپس میں شاید تعلق نہیں ہے، لیکن محسن نقوی کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ محسن نقوی اور جو محسن نقوی کا رجیم ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، شریف زرداری عاصم رجیم، اس کی جو مجرمانہ ذہنیت اور کرمنل مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو ریویل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محسن نقوی اس وقت کتنے پینک میں ہیں، کتنے ڈیسپریٹ ہیں، کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، بیکاز انہوں نے پورا پاکستان بند کر دیا۔ انہوں نے شاہراہیں، موٹر ویز، سڑکیں، کنٹینر سینکڑوں استعمال کیے، سڑکیں انہوں نے کھود دیں، پل انہوں نے بند کر دیے، لیکن لوگ جو ہیں، انسانیت جو ہے، وہ تہر کے بھی لوگ جو ہیں یہاں پہنچ گئے، اور لاکھ آدمی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ شدید پینک کے اندر ہیں، ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ اتنی رکاوٹیں عبور کر کے لوگ جو ہیں وہ شہر کے اندر جو ہے، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ایک سے زیادہ ویلاگ میں یہ کہا، 2 ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ پیراملٹریز کا کوئی رول نہیں ہے یہاں جو ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے مئی 2022 میں، جب پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً پولیٹیکل پروٹیسٹ کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی رینجرز کو، پنجاب رینجرز کا انہوں نے استعمال کیا، اب اس میں سندھ رینجرز کو بھی یہ لے آئے ہیں۔ پیراملٹریز کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کے ہر ملک میں، امریکہ میں بھی ایک پیراملٹری ہے، بہت ہی ویل آرمڈ قسم کی پیراملٹری ہے، غالباً دنیا میں شاید کسی کے پاس ایسی پیراملٹری نہیں ہوگی جس کو نیشنل گارڈز کہتے ہیں۔ ترکی میں بھی بڑی پیراملٹریز ہیں، وہ انہوں نے فوج کو سیدھا کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں بھی پیراملٹری ہے، بارڈر سیکورٹی فورس کے نام کی، اور بھی ان کی ہیں پیراملٹریز۔ پیراملٹریز کو اب تب انگیج کرتے ہیں جہاں پر رائٹنگ ہوتی ہے، یعنی ایسی رائٹنگ ہوتی ہے جیسے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، اور جس طرح سے پاکستان میں کبھی شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں، یا احمدیوں قادیانیوں کو مارنے کے لیے کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، یا ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ ہم نے فرانس کے ایمبیسڈر کو ریڈ زون کے اندر جا کے یا امریکن سفیر کو نکالنا ہے، امریکن ایمبیسی پہ حملہ کرنا ہے، امریکن ایمبیسی جلانی ہے، ایک کراؤڈ کہتا ہے، یا ہم نے فرانس کے ایمبیسڈر کو اس کی ایمبیسی سے نکال کے ہم نے اس کو جہنم واصل کرنا ہے، یا پاکستان سے باہر نکال کے پھینک دینا ہے، یا ایمبیسی ہم نے توڑ دینی ہے۔ اور ایسا کراؤڈ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا آتشی اسلحہ ہوتا ہے، یہ ڈنڈے سوٹے ہوتے ہیں۔ ایسا کراؤڈ ہوتا ہے جو بلڈنگز کے اوپر حملے کرتا ہے، بینکس کو جلا ڈالتا ہے، سرکار کی بلڈنگز کو لوٹ لیتا ہے، سرکاری گاڑیوں کو، بسوں کو، پبلک ٹرانسپورٹ کو آگ لگاتا ہے، ٹرینوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کی بڑی اچھی میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں پاکستان میں 1977 کی جو موومنٹ تھی پاکستان کی، وہاں جو جماعت اسلامی اور جمعیت کا جو اس پہ ونگ تھا، اس نے اسی قسم کی بہت زیادہ وائلنس کی، جب بینکس کے اوپر اٹیک کیا، سرکاری املاک کے اوپر اٹیک کیا، پولیس کی گاڑیوں کو، پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کو انہوں نے آگ لگائی۔ پھر اس کی ایک اور بڑی خوفناک اگزامپل ہے، جب 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی لیاقت باغ میں، تو اس کے بعد سندھ کے اندر اور پنجاب کے بہت سے علاقوں کے اندر جو وائلنٹ پی کے کراؤڈز غصے میں اور ریونج کے لیے نکلے، انہوں نے بینک جلائے، لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں جلائیں، پبلک ٹرانسپورٹ کو جلایا، سرکار کی املاک کو انہوں نے جلایا۔ اس قسم کا جو فساد ہوتا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے ریاست کے پاس پیراملٹری ہوتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے جو کراؤڈز ہیں، جو اپنے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز کے لیے نکلے ہیں، ان کے راستے میں رینجرز کو لا کے کھڑا کرنا جو ہے، یہ بذات خود ایک جرم ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ اللیگل ہے۔ اگر پاکستان رینجرز اور سندھ رینجرز اور پنجاب رینجرز کے افسرز میں کوئی غیرت ہو، کوئی ان کے اندر اخلاقی جرت ہو، ان کے اندر کوئی پروفیشنلزم ہو، تو وہ انکار کر دیں کہ ہمیں اس قسم کے پولیٹیکل کراؤڈ کے سامنے کھڑا کرنا ایک سازش ہے، اور ہم اس سازش کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ چونکہ ایک نیگوسیشنز ہیں، جرنیل صاحبان مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کا بھی وزن خاصا انہوں نے کم کر دیا ہے، دباؤ ڈال کے وہ تو بشرا بی بی کھڑی ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ، یہ ایک مشکل سفر ہے، ڈی چوک کی طرف وہ جا رہے ہیں، کیونکہ جنرلز جو ہیں وہ پینک کے اندر ہیں، اور ان کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے اگر یہ لوگ ڈی چوک پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ڈی چوک کی ساری امپورٹنس میں سمجھتا ہوں سمبولک نیچر کی ہے۔ ڈی چوک کوئی چوکنگ پوائنٹ بھی نہیں ہے اسلام آباد میں۔
جو چوکنگ پوائنٹ ہیں اسلام آباد میں وہ 0 پوائنٹ ہے، جہاں سری نگر ہائی وے شاہراہ فیصل کو کاٹتی ہے، وہی شاہراہ فیصل جس کو پرانا اولڈ ایئرپورٹ روڈ بھی کہتے ہیں، وہ ایک چوک پوائنٹ ہے۔ دوسرا چوک پوائنٹ وہ ہے اسلام آباد میں جہاں پہ شاہراہ فیصل نیچے سے گزرتی ہے اور پل کے اوپر سے جناح ایونیو یہ بلو ایریا کی سڑک گزرتی ہے جس کو سینٹرل چوک بھی کہتے ہیں، یہ ایک اور چوک پوائنٹ ہے۔ تو اگر نیگوسیشن ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، تو یہ بھی 2 جگہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ خالصاً میری ذاتی ایک پروفیشنل اوپینین ہے کسی ایک ایسے اسلام آباد کے ڈینیزن ریزیڈنٹ کی جو ان علاقوں میں رہتا رہا ہے، کہ یہ 2 چوک پوائنٹس بھی ہیں۔ ایک اور تیسرا چوک پوائنٹ بھی ہے لیکن اس کی لیسر سگنیفیکنس ہے، وہ پشاور موڑ کا چوک پوائنٹ ہے جہاں سری نگر ہائی وے جو ہے وہ کاٹتی ہے، جہاں مولانا فضل الرحمان جب 2019 میں آئے تھے، یہ 2018 میں آئے تھے، 19 میں آئے تھے، تو وہاں پہ وہ بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ چوک پوائنٹس پہ بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے، بہرحال یہ میرا کام نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا دیکھنا ہے۔ ابھی تک تو یہی ہے کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈی چوک کی طرف جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ کراؤڈ جو ہے، جو لوگ ہیں، یہ مظاہرین ہیں، یہ ڈی چوک کی طرف چل رہے ہیں۔ اب اس وقت میں آخر میں بالکل حرف آخر کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میری بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو فوج کو بلا لیا گیا ہے، یہ بذات خود ایک بہت ہی ان پروفیشنل حرکت کی گئی ہے کہ پاکستان کی فوج کو، افواج پاکستان کو پاکستان کے لوگوں کے سامنے کھڑا کرنے کی ایک گھناؤنی سازش یہاں پہ کی جا رہی ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے، شریف زرداری عاصم رجیم کی طرف سے۔ اور میں بہت ایکسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان آرمی کے جو آفیسرز ہیں، جو کرنلز ہیں، جو بریگیڈیئرز ہیں اور جو میجرز ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طرح سے بھانپتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو بچانے کے لیے سڑکوں پہ نکلیں۔ اور پاکستان فوج کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے آئے، اور پاکستان فوج کو اگر بلائے تو اس کا کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ریڈ زون جہاں پہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، یا بیلاروس کا جو ڈیلیگیشن ہے جن ہوٹلوں میں ٹھہرا ہے، وہ یوزلی طور پہ سرینا میں ہی ٹھہرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر لیں، یا اگر ان کے کوئی چھوٹے موٹے سیکرٹری میریت میں ٹھہرے ہیں تو اس کو پروٹیکٹ کر لیں، یا منسٹرز انکلیو کو پروٹیکٹ کر لیں، یا اس سے کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بلڈنگ ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ اور سینٹ کی بلڈنگ ہے، یا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، یا اس کے پیچھے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، اس کو تو آرمی پروٹیکٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈی چوک کے اوپر لوگوں کو روکنا کہ آپ ڈی چوک کے اوپر نہ آئیں، یہ پاکستان آرمی کا کام نہیں ہے، یہ دنیا کی کسی بھی نیشنل پروفیشنل آرمی کا کام نہیں۔ تاہم اس حوالے سے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں فوری طور پہ بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ میں اور اس کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑی محنت کر کے ایک لیٹر پریپیئر کیا گیا ہے، جو ابھی اسی رات، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، یہ لیٹر جو ہے وہ ایشو ہو رہا ہے، آلموسٹ ہو چکا ہے، اور اس کا جو لنک ہے اس لیٹر کو بھیجنے کا پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے، وہ میں ٹویٹ بھی کروں گا اور اس یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی شیئر کروں گا، جس میں آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے اپنے کانگریس مین اور سینیٹر کو آپ وہ لیٹر بھیج سکتے ہیں۔ اس میں اس کا پوسٹل کوڈ بھی ہوگا، اور وہاں پہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح پاکستان کی ایک غیر قانونی اللیگل حکومت، جو ایک رگڈ الیکشن کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے، جس نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو ختم کر دیا ہے اور ہزاروں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو اس نے گرفتار کیا ہوا ہے، جب لوگ نکلے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے، اور یہ پروٹیسٹرز ہیں فار ڈیموکریسی اینڈ فار رول آف لا اینڈ فار دا ریلیز آف دا پولیٹیکل پرزنرز، تو یہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ان کے سامنے فوج کے کریک ٹروپس لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اور اس پروسیس پہ امریکن حکومت اور امریکن کانگریس کی نشاندہی کرنے کے لیے ہم یہ لیٹر کورسپونڈنس آج رات سے شروع کر رہے ہیں، جس کا لنک میں ٹویٹر پہ بھی شیئر کروں گا اور یہاں بھی شیئر کروں گا۔ باقی پھر جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی، دعا کریں اور میں آپ کو اس کا اپڈیٹ بھی دوں گا۔ تھینک یو۔